کیا خوبصورت ماحول تھا. پرنٹ میڈیا واز آن ٹاپ, اور جو آزادی تھی بالکل ایبسلوٹلی. جو میں نے بنایا ہے دفتر میں وہ دے دیا ہے, انہوں نے اپنا لگا دیا, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ مارشل لا کے دنوں میں اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کارٹون کا کہ یہ جو لوگ ہیں نا, کئی لوگ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی, لیکن جو مارشل لا کے دنوں میں نا بڑے وہ سینسٹیو ہوتے ہیں. کوئی خبر, کوئی اداریہ, کوئی کارٹون جو ہے وہ اس پہ ان کی توجہ ہوتی ہے, اور وہ کوئی پازیٹیو بات اگر آپ کریں جو ان کے دل کو لگے تو وہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. اور جو میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ یہ جمہوریت حکومتوں میں یہ جو ہے ایک شخصیات انوالو ہو جاتی ہیں, اور ذاتی طور پہ وہ تعریف بھی پسند کرتے ہیں, کرٹیسزم پسند نہیں کرتے. یہ تو پہلے ہلکی ہلکی باتیں تھیں, لیکن جو آج کا دور ہے یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ میرے جیسے تخلیقی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. تو میں نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ میں اس بحث میں نہیں پڑ رہا جو 5-6 مہینوں سے ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں کہ کسی نے نہیں اندازہ کیا تھا کہ یہ حالات بھی ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری توجہ جو ہے وہ عوام کے مسائل پر ہے. کیوں کہ ہم اس وقت اسپیشلی جو 5-6 مہینے گزرے ہیں اس میں عوام کے جو مسائل ہیں وہ سب پیچھے رہ گئے. حتیٰ کہ سیلاب زدگان بھی جو اس وقت جس کی وجہ سے ہماری حکومت نے یا موجودہ حکومت نے کافی کام بھی کیا ہے, امداد بھی آ رہی ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اگر حکومت کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرے تو وہ امداد پہنچ بھی سکتی ہے. سب ادارے کام کرتے ہیں, لیکن اب جو ہے ان حالات میں آپ یقین مانیں کہ جو کامن مین ہے, میں اب اپنے آپ کو کامن مین سمجھتا ہوں. کیوں کہ میری بیگم مجھے بتاتی ہے کہ آج انڈے جو ہیں ہر روز مہنگے ہو رہے ہیں, ہر روز. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو پہلے سال میں ایک بجٹ آتا تھا, جس چیز نے بڑھنا ہوتا تھا تو ہم انتظار کرتے تھے کہ جون کے مہینے میں بڑھے گی, لیکن اس کے بعد پھر بدلتے گئے حالات, پتہ نہیں. اب تو روزانہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ شام کو دوپہر کو کوئی ریٹ ہوتا ہے, شام کو کوئی, صبح کوئی اور اس میں جو ہے جو مسائل ہیں میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں پھر بھی کوئی بہت نظر کرم ہے ہمارے لوگوں پہ کہ ان کا صبر اور ان کا توکل جو ہے وہ کام آ رہا ہے, جس میں شاید ہمارے مذہب کا بھی تعلق ہے. نہیں تو ادروائز تو یہ تو سول وار ہو جانی چاہیے تھی اب تک. یعنی جو ہے اب اتنا گیپ پڑ گیا آمدن اور مہنگائی میں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کے 4-5 بچے ہیں یا جن کی تنخواہیں بڑی چھوٹے لیول پہ ہیں, ہاؤ کین دے سروائیو. تو یہ احساس جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ میں آج کل ان لوگوں کے اوپر میں نے بالکل چھوڑ دیا. جو بحث ہے, جو بحث چل رہی ہے نا, میں نے اس کو بالکل ٹچ نہیں کرتا. میں نے صرف عوامی مسائل اور اکانومی, اور جو ہمارے دیکھیں دبئی نے کیا ریتلا علاقہ, اور انہوں نے ساری دنیا وہاں بسا لی ہے ایک چھوٹی سی. کیا سیکیورٹی اور پابندی کوئی نہیں. بھائی آپ آئیں, کاروبار کریں اور خود بھی پیسے کمائیں. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیسے نہیں کمانے دینا کسی کو. کوئی کام اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے 150 NOC آپ کو ریکوائرڈ ہے. تو اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب چھوٹی موٹی پابندیاں ریلیف نہیں دے سکتے آپ. خزانہ مجھے پتہ ہے کہ خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہے, وسائل ہمارے دن بدن کم ہو رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے مسائل میں تو کمی کریں نا. بھائی ایک اگر آپ نے نلکے کا اجازت لینی ہے, رجسٹری کی کاپی لائیں, فلاں کی کاپی لائیں, کوئی بجلی کا کنیکشن لینا عذاب ہے لینا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے
ہے نا مسائل، ان کو آپ آزاد کر دیں کہ جس نے کاروبار کرنا ہے وہ کاروبار کرے، جس نے 8-10 بندوں کو ملازمت دینی ہے اس کے بارے میں کوئی نہ پوچھا جائے کہ پیسے کہاں سے ہیں تمہارے پاس. کیوں؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بے روزگاری ہے. ایک تو ہماری ویلیوز، جو لوگ کہتے تھے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ویلیوز بدل رہی ہیں، لیکن اب تو ہماری ویلیوز رہی نہیں. آپ تو یقین مانیں کہ لوگ جو ہیں نا وہ الجھنے کے بہانے چاہتے ہیں. آپ بھرے ہوئے ہیں غصے سے، آپ کسی سے کوئی بات کر لیں، کوئی موقع ہے ایسا، کوئی کنفرنٹریشن ہو جائے تو عزت بچانا مشکل ہے آپ کی. کسی کو تو سوچنا پڑے گا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل جو ہے وہ نکالا جائے. مجھے نہیں پتا، لیکن ہم چونکہ بلیو کرتے ہیں کہ میریکلز ڈو ہیپن، کوئی نہ کوئی معجزہ ہوگا، اللہ کرے جلدی ہو جائے. میرا خیال ہے کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں صرف پرنٹ میڈیا تھا اور شاید الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا. یہ تو مشرف صاحب کا تحفہ ہے نا. ایک تو انہوں نے 2 تحفے دیے ہمیں. ایک تو انہوں نے ڈی سی سسٹم ختم کیا، اور جس کا ڈی سی کا یہ کام ہوتا تھا کہ ریونیو اور پرائس کنٹرول، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، یہ دونوں چیزیں اب آزاد ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد دوسرا جو تھا کہ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا. اب الیکٹرانک میڈیا جو ہیں وہ سارے میڈیا ہاؤسز بھی ہیں جس میں میں بھی کام کرتا ہوں، لیکن جس ادارے میں کام کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ اچھا اب یہ بھی گیا، میں کہتا ہوں الیکٹرانک میڈیا بھی گیا، اب آ گیا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا جو ہے، جس طرح ایران میں ایک انقلاب آیا تھا وہ ریڈیو کی کیسٹس کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے، اور اب یہ جو کبھی بھی انقلاب آئے گا وہ سوشل میڈیا لے کے آئے گا. کیوں کہ میں جب کارٹون بناتا تھا مجھے مشکل پتہ کیوں آ رہی ہے. پہلے میں کارٹون بناتا تھا تو صبح اس نے دفتروں میں 9-10 بجے پہنچنا ہے، یا کسی جگہ دکان میں، یا یہ وہ لوگوں نے 11-12 بجے دیکھنا شروع کرنا. وہ سوشل میڈیا تو آپ چھینک ماریں تو ٹکٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں آج کل جو فیک نیوز ہے اس کا میں کہتا ہوں جو آپ کا مائنڈ ہے نا وہ میں اگر کسی کی کھوپڑی نکال کے میرے جیسے بندے کی دیکھا جائے تو اس میں اتنا کنفیوژن بھر چکا ہے کہ کوئی چیز جو فوکس نہیں نظر آ رہی کہ کدھر فوکس کرنا. کوئی ایک آپ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ گزر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی بڑی مہذب زبان میں نے استعمال کیا. تو وہ جب آپ کو دوبارہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ آئے گا یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب اس کے بارے میں اس طرح کی ہر ایک بندے کے بارے میں آنا شروع ہو جائے تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھا بندہ رہے ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ میں تو صرف ٹیلی فون کھولتا ہوں یا کمپیوٹر کا اسکینر بس آن کر سکتا ہوں. مجھے تو پتہ نہیں جو اس فن کو جانتے ہیں یا جو ہمارے ادارے ہیں جس میں بڑے بڑے انجینئرز اور بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اس کی کوئی نہ کوئی راہ نکال سکتے ہیں. لیکن کنسنٹریشن نہیں ہے، کوئی بندے کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طرح فوکس ہو کے کر سکے. ساری دنیا میں میرا خیال ہے ہارڈ کاپیز تو ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان میں بڑی ضرورت ہے ابھی پرنٹ میڈیا کی، اس لیے کہ ہمارے ملک میں ابھی تعلیم کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہے اور کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اور ٹھیک ہے ان میں شعور بھی ہوگا، ان میں ماشاءاللہ تجربہ بھی ہوگا، سارا کچھ. ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اخبار کو ہمیں اس صنعت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اخبار کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ اس کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے سب لوگوں کی. اور میرے خیال کے مطابق جو اخبار پرنٹ میڈیا کا ایک رول تھا، مثلا مجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہمارے یہ گائیڈ لائنز ہیں، نو سینسرشپ آپ کے اندر تھا ایک اخلاقی لحاظ سے کہ بھائی جوڈیشری کو نہیں کچھ کہنا، فوج کو نہیں کچھ کہنا. اور یہ اب الٹ ہو گیا، ان دونوں کے علاوہ ہم بات ہی نہیں کرتے. تو اس طرح کی جو ہے نا، دیکھیں نا تنزلی کہاں تک آ گئی ہے. تو اس کے لیے پرنٹ میڈیا جو ہے نا، دیکھیں اس میں لٹریچر ہوتا تھا،
اس میں کلچر ہوتا تھا، اور اس میں مکالمے بھی ہوتے تھے، اس میں فورم ہوتے تھے، بحثیں ہوتی تھیں. تو اخبار جو ہے ایک جنرل نالج کا ایک ذریعہ ہوتا تھا. اب آج کل کے جو بچے ہیں، آپ ان سے پوچھنے غالب کون ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، غالب ادھر رہتا ہے. تو فلاں کون ہے، جنرل نالج تو ہے ہی نہیں. تو یہ جو پڑھائی ہے، یہ اس کا نظام تعلیم میں کا بھی بہت بڑا نقص ہے. تو میں پرنٹ میڈیا کا بہت بڑا حامی ہوں، اور کارٹون جو ہے پرنٹ میڈیا کا ایک بہت بڑا مضبوط پلر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اخبار میں کارٹون ضرور ہونا چاہیے، کہ تھوڑا سا ایک سمائل، کوئی تھوڑی سی کوئی ایک لائٹ سی چیز تو جائے نا کسی کے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مثلاً جن مسائل کے بارے میں آپ نشاندہی کر رہے ہیں تو ان مسائل کی ایجوکیشن تھرو کارٹونز ہوتی ہے. میں عجیب و غریب قسم کا کارٹونسٹ ہوں کہ مجھے دھمکی بھی نہیں ملی. ایک یا دو جو ایک ہوتی ہے، ایک مجھے ملی تھی، وہ بھی میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی ریلیجیس میں نے کو ٹچ کیا تھا. تو اس لیے میں نے کئی اپنے جو جونیئرز ہیں بچے کارٹونسٹ، جو ان کو میں کہتا تھا کہ باہر کی دنیا میں 2 سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے فیوریٹ، یورپ کے یا مہذب ملکوں کے، وہ سیکس اور ریلیجن کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں نا شجر ممنوع ہیں، ان کو بالکل نہیں ٹچ کرنا چاہیے. تو خاص کر ریلیجس جو آسپیکٹ ہے نا لیڈروں کا یا کسی سیکٹ کا، تو اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے بالکل. تو الحمدللہ میرا جو ہے، میں تو گڈی کارٹون بناتا ہوں. میں پازیٹیو، میں کہتا ہوں کہ جس کا میں نے کارٹون بنایا ہے وہ انجوائے کرے، وہ بھی دیکھ کے کہے یار آج میرا کارٹون دیکھا ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ سارے اخبار خرید کے ڈمپ کر دے کہ یہ آج کوئی دیکھے نا. 2 صورتیں ہوتی ہیں نا کہ تو میں گڈی کارٹونسٹ. میری ناقص عقل تو اس قابل نہیں ہے کہ میں کوئی حل بتاؤں. میں تو کہوں گا کہ اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ حالات جو ہیں نا، دیکھیں ملک جو ہے نا ہمارا، وہ سب سے مقدم ہے، اور اس کے دشمن ہیں. میرا خیال ہے ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، اور ہمیں بلکہ دشمن کی اچھی بات کو فالو کرنا چاہیے، اور بلکہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ دشمن ان کو ایکسپلائٹ کرے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے یہ اتنا خوبصورت ہے، بس اس کی مینجمنٹ کرنے والے کوئی صحیح آ جائیں، جو بھی آئے، میں فلاں آ جائے گا میری طرف سے جو مرضی آئے، کنسنٹریشن کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرے. کیوں اس وقت 22 کروڑ عوام جو ہے نا پس رہے ہیں مہنگائی میں، اور ہماری مورل ویلیوز جو ہیں ان کو خطرہ ہے.